غياث المستغيثين يا أكرم الأكرمين لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا واجعل عاقبة أمورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى بحق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين مل کے صلوات پڑھے محمد ہمارے دیگر بلند تر صلوات تمام مومنین مرحومین مومنات مرحومات شہداء ملت وہ مرحومین جن کے آپ کی گردن پر کسی قسم کا کوئی حق ہے آپ کی تعلیم میں تربیت میں آپ کے عزادار بننے میں جن کا کسی قسم کا حصہ ہے یا اس خطے اور اس علاقے کے وہ مومنین جب یہاں کوئی نہیں لیتا تھا نام حسین ان کے پاس اتنی سہولیات بھی نہیں تھیں جتنی آج ہیں جنہوں نے صرف دل میں سید الشہداء کی محبت کی حرارت کو دیکھتے ہوئے ان اندھیروں میں عزاداری کے چراغ روشن کیے اور آج اپنی قبروں میں سو رہے ہیں ان سب کی درجات کی بلندی اور گناہوں کی بخشش کے لیے بھی صلوات پڑھیں تمام عزاداران سید الشہداء ماتمداران مظلوم کربلا دنیا کے جس جس گوشے میں دن رات اپنے آرام چھوڑ کر اس پرخطر دور میں پرآشوب دور میں اپنے آپ کو خطرات میں ڈال کر شمع عزاداری کو لے کر سوئی ہوئی انسانیت کو بیداری کا پیغام دے رہے ہیں ان سب عزاداروں کی تمام عبادات کی قبولیت اور شر دشمن سے حفظ و سلامتی کے لیے بھی صلوات پڑھیں صلوات کا پڑھنا وہ عبادت ہے جس سے نہ صرف ظاہری مرضیں دور ہوتی ہیں بلکہ انسان کا باطن پر نور ہوتا ہے حضرت حجت علیہ السلام کی آمد و سلامتی کے لیے بھی صلوات پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم توکلت علی الحی الذی لم يكن له شريك في الملك
كله وليا من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم الصلاة والسلام على السيدة النجبية على الجميلة المعصومة المخدومة على مخدومة المغمومة المظلومة المحرومة عن ميراث التي قالت وقت مصائبها على قبر أبيها يا بتا صبت علي مصائب لو صبت على الأيام سرنا الأيام أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة خداوند عالم ہے کہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام آپ تمام محترم مومنین اکرام بزرگان و جوانان ہماری شریف اور محترم مائیں اور بہنیں جو اس وقت جب ہر کوئی اپنے گھروں سے اپنے کاموں کے لیے جاتا ہے، جو اپنے کام چھوڑ کر آرام چھوڑ کر معمولات بدل کر شاید یہی سوچ کے آئے ہیں کہ چلے 9 محرم ہو گئی ہے، ہم ایک دن کے محرم کے بعد پھر آرام کریں گے۔ جائیں ان کو پرسہ دے کے آئیں جو نانے کو بتا رہی تھی جدنا عیوننا مجروحتم
میرا کریم نانا کربلا سے لے کر شام تک ہمیں سونے نہیں دیتے تھے. وَقُلُوبُنَا مَكْرُوهَةٌ. میں تجھے اپنے دل کی بات بتاؤں نانا، میں دیکھتی تھی میرے سامنے سے بھائی کا قاتل ہنستا ہوا. کریم اللہ آپ کا ایک ایک قدم اس عزاداری میں گزارا ہوا ایک ایک سانس اپنی عبادت میں شمار فرمائے. جتنے مومنین و مومنات پریشان ہیں، کچھ نے بیماری کے لیے دعا کا کہا ہے. نہایت واجب جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ، اور جو پریشان ہیں اس ماں کا صدقہ. کسی ماں کا چھوٹا بچہ رات کو روئے نہ اور اس کو پتہ نہ چلے اس کو کیا ہوا ہے، ساری رات اس گھر میں آرام نہیں ہوتا. کبھی کہے گی اس کو ڈاکٹر کے پاس دے، میرا بچہ روتا ہے پتہ نہیں اس کو کیا تکلیف ہے. یہ جو آئندہ رات ہے یہ ساری رات رباب کو پتہ تھا مانگتا پانی ہے. پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے آکے کپڑا ہٹاتی تھی، کہتی تھی میں شرمندہ ہوں، تم نے پانی زیادہ تو نہیں پیا. میرا کریم اللہ توحید کی خاطر نہ بھولنے والی پیش کردہ قربانیوں کا واسطہ جتنے پریشان ہیں ان کی تمام پریشانیاں دور فرما. میرے اللہ جتنی دعائیں اپنے دلوں میں لے کے آئے ہیں، مومنین و مومنات کے دلوں کو جاننے والا اللہ، علیم بذات الصدور اللہ، تجھے شہید کا واسطہ. اس کو علماء فرماتے ہیں عباس باب الحوائج جس لیے ہے جس کی کربلا میں کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی. آخری دعا کی تھی میرے اللہ میرے بازو تو نہیں گئے، یہ مشق خیموں میں پہنچ جائے. میرا کریم اللہ اپنا سب کچھ تیرے دین کی بقا کے لیے قربان کرنے والے شہداء کا واسطہ، مومنین کی تمام دعائیں اور ہر جائز حاجات اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. ان دعاؤں کی استجابت کے لیے ایک دفعہ پھر صلوات کریں محمد. ارشاد نورانی اور پیغام گرامی پیغمبر ہے میرا پاک نواسہ حسین، ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے. سبحان اللہ. تاریکیوں میں سفر کرنے والے حسینی نہیں ہو سکتے، جو حسینی ہو اس کا تاریکیوں سے کوئی جوڑ نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو ڈوب جائے وہ جہاں بھی ہو، بے شک مرکز اسلام میں ہو، وہ اس کا حسین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جس کا حسین کے دامن میں ہاتھ ہے وہ نیزوں پہ بلند تو ہو سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا. یہ چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے. میں ابتدائے عشرہ میں جو ذہن تھا وہ یہ تھا کہ سید الشہداء کا وہ خطبہ آپ کے سامنے تلاوت کروں جس میں سید الشہداء نے خود وہ اسرار بتائے ہیں جن کی وجہ سے
اسلام میں زوال آیا تھا، مسلمانوں کی وہ خفیہ بیماریاں جن کی وجہ سے وہی بلند قوم، وہی پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والی قوم، وہی سرفراز ملت، وہ اتنی پس اور اتنی ذلیل ہو گئی کہ ان کے مدینے میں آ کر ان کی ناموس، ان کے مال، مسجد نبوی کا تقدس پامال ہوتا رہا اور وہ آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکے۔ یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ اچانک انسان فطرتاً، جو اس کی فطرت نہ تبدیل ہونے والی ہے اور بہت قوی فطرت ہے، سب کچھ قربان کر سکتا ہے لیکن اپنی عزت پر ڈاکہ نہیں ڈلنے دیتا۔ بیماریاں ہیں، ان کے نام ہیں۔ پرانی طب پہلے جب بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے پڑھتے تھے مدارس میں بھی اور اسکولوں میں، آج کل عالم بننے کے لیے نہیں جاتے، نوکر بننے کے لیے جاتے ہیں۔ نوکر بن جاتے ہیں، انسان نہیں بنتے، کیونکہ نصاب برطانیہ کا ہے۔ برطانیہ کا نصاب انسان کو نوکری تو سکھاتا ہے، انسانیت نہیں سکھاتا۔ میں نے یہ گزارش دوران اشرف کی ہے کہ کم از کم مائیں بھی بیٹھی ہیں مجلس میں اور جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت کا امین بنایا ہے، احتیاطی لفظ یہ ہے کہ آپ کے گھر اللہ اولاد دے تو قرآن مجید نے کہا یہ آپ کے لیے ایک کویسچن پیپر اور آزمائش کا پیپر آیا ہے۔ ابھی اترانا اس دن جس دن آپ کو تسلی ہو کہ میں نے اس کی ایسی تربیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ میری قبر کو ظلمانی نہیں ہونے دے گی، بیٹی ہو یا بیٹا ہو۔ میرے بعد اوقات اہل منبر کے بارے میں لفظ سخت ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی آپ کا اشتباہ دور کرتا جاؤں کہ جو سید الشہداء کا صحیح ذاکر ہے، اس کی قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرمہ ہے۔ جو حسین کا ذاکر ہو، حسین کے خون کا تاجر نہ ہو۔ بے شک ایک بند آتا ہوں، یہ بھی ایک جملہ ذاکر نے کہا تھا، ذاکر نے، اور مجھے بہت ہی پیارا لگا۔ اس نے کہا بہت غریب ہے وہ انسان، بلکہ پہلے کہا تھا بہت بعد ہوتے ہیں نا مومنین، تھوڑی سی مال کی کمی آئی، تھوڑی سی بیماری آ گئی گھر میں، تھوڑے سے حالات ٹائٹ ہوئے اور تنگ ہوئے، تو بعض اوقات تھوڑے دل والے جنہیں گھبرا جاتے ہیں، بھائی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ خدا تیرے قریب ہوتا ہی اس وقت ہے جب دنیا سے تھوڑا سا دور ہوتا ہے۔ جب تک دنیا کے ساتھ آس لگے رہے، حدیث قدسی ہے، اللہ وہ دوست ہے جو اپنی دوستی میں شرکت برداشت نہیں کرتا۔ شاعروں کی یہاں سرزمین ہے، میں ادبیات کی زیادہ جان بوجھ کر چونکہ مجلس کا ماحول ہے کار نہیں استعمال کرتا۔ عاشق ہوتا ہی وہ ہے جو معشوق کے ساتھ کوئی اشتراک برداشت نہ کرے۔ یہ حضرت ابراہیم کو یہ کہنا
کہ جا کے اسماعیل اور ہاجرہ کو جنگل میں چھوڑ دے اور پیچھے نہ دیکھنا. چیخیں آتی رہیں چھوٹے بچے کی. کہا جو ہے میں تیرا خلیل ہوں، خلیل بن کے دکھانا. تیرا دل چلے اسماعیل اور ہاجرہ کی طرف اور دعوے میری محبت کے. ادھر اسماعیل کو دل میں بسایا ہوا ہے، ادھر میری عاشقیہ کے دعوے. میں اس وقت مانوں گا جب تیری اسماعیل کی گردن پر آپ چھری چلائے گا، اس وقت مطمئن ہوگا کہ تیرے دل میں میں بستا ہوں، کوئی اور نہیں. عرض یہ کہا رہا تھا کہ جو ہے نا اپنے بچوں کو بے شک دنیا کی تعلیم دلوائیں. یہ بھی جناب امیر کا فرمان ہے کہ دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے، لیکن تعلیم میں، تربیت میں قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات ضرور رکھیں. یہ بھی بعض علماء نے کہا کہ جو بندہ کہتا ہے نا کہ یہ میری اولاد ہے، اولاد ہے اللہ نے آپ کے گھر میں دی ہے، لیکن توحید کی پیک اور ٹیپ یہ ہے کہ تو کہے کہ میرے گھر میں اس نے یہ اپنی امانت دی ہے، میں اس کا خدمت گزار ہوں. پھر بیٹا آنے سے گھمنڈ نہیں ہوگا. قرآن مجید کہتا ہے یہ آزمائش کا پرچہ آیا ہے تیرے گھر میں جو بیٹی اور بیٹا پیدا ہوئے ہیں. ذاکر کا جملہ پھر مجھے یاد آ گیا ہے. اس نے کہا تو غریب نہیں ہے، بڑا امیر ہے. اگر ایک بیٹے یا بیٹی کی تربیت اہل بیت کی سیرت کے مطابق کر لی ہے. اللہم صلی علی محمد وسلم. ایک ایسی بیٹی جو تیرے قبر میں چلے جانے کے بعد بھی جب محرم کے دن آئے تو اس کے آنکھوں میں آنسو ہو، پھر سمجھ لے تیری بخشش سے مانے کوئی نہیں ہو سکتا. یہ تیری حشر کا سامان ہو گیا ہے. اور بڑا ہی غریب ہے کہتے ہیں وہ، بے شک کروڑوں جائیداد ہو، ہزاروں مربع ہو، کائنات کی ہر نعمت ہو، جس نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی وہ بڑا ہی غریب ہے. اور روایات میں ہے کہ جن کچھ افراد ایسے ہوں گے اپنے تمام واجبات کا حساب دے کر جنت کے دروازے پر پہنچے ہوئے ہوں گے، فرشتے جا کے مجرم کی طرح پکڑ لیں گے. میرے اللہ کیا ہوا؟ نہ کوئی حج قضا ہے، نہ کوئی نماز، نہ روزہ. تمام فروعات کا بھی میں نے مکمل کمپلیٹ حساب کتاب دیا ہے کہ وہ دیکھ جو فرشتوں کی قید میں، فرشتوں کی جکڑ میں، زنجیروں میں جکڑا کھڑا ہے، وہ تیرا بیٹا یا بیٹی اس کے آج جہنم میں پہنچنے کی وجہ یہ بنی ہے جب اس کی تربیت کے دن تھے تو تو نے اس کی تربیت نہیں کی تھی. تو مجرم ہے اس کو جہنم تک پہنچانے کا. میں آج بھی وہ کل صحیفہ والے 2 جملے کمپلیٹ کرنا چاہتا تھا. یہ بات آ گئی ہے تو پھر ہوا اسی طرح ہی ہے عشرے میں کہ میں نے بات سوچ کے اور آتا تھا اور جب پھر سامنے بات آ جاتی ہے کرنی. آیت اللہ بروجردی رحمت اللہ علیہ جو استاد المجتہدین بڑے عظیم المرتبت مرجع تھے،
ان کے بارے میں بڑے واقعات، جب حرم میں جماعت کراتے تھے نا، وہ مجتہد ہیں شاید جو 7 مرتبہ ذکر رکوع اور سجود جماعت میں کرتے تھے، اور کہتے ہیں جب نماز ختم ہوتی تھی کوئی بندہ استخارہ کرانے کے لیے عموماً مومنین جاتے ہیں مجتہدین کے پاس، اتنا گریہ کرتے تھے نماز میں، جب استخارہ کرانے والے جاتے تو کہتے تھے کہ ان کی داڑھی اور یہ سامنے سے عبا اور قبا ان کی آنسوں سے پور ہوئی ہوتی تھی۔ امام خمینی جب مرچے تھے، مجتہد تھے، ان کی عظمت اتنی تھی کہ جب یہ درس خارج دے رہے ہوتے تو امام خمینی وہاں پہ جا کر بیٹھ جاتے تھے جہاں ان کے شاگردوں کے جوتے پڑے ہوتے تھے۔ ان کے ساتھ ایک تھے، جب اپنے بروجات سے آئے تھے تو کوئی وہاں کے تھے، تو جب یہ مرچے بنے تو وہ چونکہ غریب آدمی تھا اور ان کے ساتھ رہا، حاج احمد ان کا نام تھا۔ انہوں نے پھر ان کے ساتھ وفا کی، پوری دنیا کے مرجے بن گئے، تو جو پرسنل سیکرٹری ہوتا ہے اسی کو انہوں نے بنائے رکھا تھا، جو یعنی ان کے مخصوص شخصی کاموں کے لیے۔ وہ بھی بڑا عجیب انسان تھا، اس شخصیت کے ساتھ رہتے رہتے بن گیا۔ اس کو اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں تو ایک کتاب ہے جو اس حاج احمد نے ایک اہل بیت کے در پر جھکے ہوئے مجتہد کی واقعات بیان کیے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ وہ جو ساتھ رہتا تھا، پھر ہر وقت لوگ مسائل پوچھ رہے ہیں، خط آ رہے ہیں، رابطہ ہو رہا ہے، تو اکثر آگا کی فتاوے اس کو یاد تھی۔ وہ کہتا ہے کہ رات کوئی 2 بجے کے قریب تہران سے فون آیا، سوئے ہوئے تھے، میں نے فون اٹھایا تو وہ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ میں نے بروجردی سے ابھی فتویٰ لینا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یعنی جو اولاد کی امانت ہے یہ بڑی وزنی امانت ہے، یہ جن کو اللہ نے دی ہے ان کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اس کو معمولی نہ لیں، بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے۔ ایک بیٹی یا بیٹا سے یہ حیوان نہیں ہے کہ اس کو صرف چارہ چاہیے، آپ روٹی کپڑا دے دیں تو بس آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں، پھر میں وہ واقعہ، چھوٹا بچہ 7 سال کا بچہ، ماہرین نفسیات کہتے ہیں اس کو 7 سال تک ایک دفعہ بھی اس کے سامنے نہ آنا کرے، اگر کی تو ایسے سمجھے اس بچے کو قتل کر دیا ہے۔ ایک جو بیٹیاں میری سن رہی ہیں یا جوان سن رہے ہیں، ایک کتاب اردو میں چھپی تھی، سپر مین ان اسلام، ابھی بھی مل جائے گی آپ کو۔ اس میں چند جو مغربی لوگ ہیں انہوں نے جو مسلمان نہیں ہیں اور صادق آل محمد سے متاثر ہے، یہ بھی عجیب بات ہے، مسلمان نہیں ہیں اور حسین کے عزادار ہیں۔ میں نے کل چوک میں مجلس تھی علی پور میں، جو ان کا سالانہ اور سب سے بڑا جلوس ہوتا ہے علی پور کا، اس میں نے بات کی ہے کہ انگریز حسین کو مانتا ہے، جعفر صادق کو مانتا ہے، علی پر جتنی کتابیں اس نے لکھی ہیں اتنی سنی شیعہ نہیں لکھ سکے۔ اسلام کو اس لیے نہیں مانتا، ہماری عزاداری کا فلسفہ سمجھے، جب اسلام کو دیکھتا ہے نا کہ اس میں یزید بھی رضی اللہ ہے، وہ کہتا ہے اس اسلام سے میرا مذہب کئی درجے اچھا ہے۔ اگر تیرے اسلام کے اوپر علم
علم صرف حسین کا ہوتا تو تجھے اسلام کی تبلیغ کے لیے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہر بات ضمیر کہتا کہ حق کا دین اسلام ہے. وہ ادھر ایک روایت لکھی ہوئی تھی ماؤں کے لیے امام جعفر صادق کی. انہوں نے چونکہ ماہر علم نفسیات میں تھی، انہوں نے وہ علمی نظریات امام کے جو انہوں نے کہا کہ ہم نے سالوں اور ہزاروں سال کام کیا ہے اور ہم اس نظریے تک پہنچے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ صادق آل محمد نے 1400 سال پہلے اپنے شاگردوں میں بیٹھ کر وہ بات کی تھی. ان میں سے ایک یہ تھی کہ چھوٹے 7 سال تک کے بچے کی تربیت کتنی کمر اللہ کتنا سینسٹیو ہے، کتنا حساس ہے. انہوں نے کہا تھا کہ رات کو بچہ جب مثلاً پیشاب کرتا ہے اور ماں ظاہر سارا دن کی تھکی ہوئی، کچھ تو پھر اظہار مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ان کا ڈانٹنا تو اپنی جگہ پر. ماں کو امام جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ آپ جب اس کا بستر تبدیل کرنے لگے اپنی پیشانی پہ بال نہ آنے دے، اگر آیا تو آپ نے سمجھنا کہ آپ نے بیٹے پر ظلم کیا ہے. وہ سمجھتا ہے، آپ کو نہیں پتہ چلتا. اس کو جو آپ نے ماتھے پر بال پہلا یا اونچا بولی ہے وہ معصوم ہے، معصوم. اس کو جب آپ نے ایسا اظہار حضرت اکبر کا نام ہے، بلند آواز نال جواب دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. وہ اتنا سمجھتا ہے، وہ اتنا درد کرتا ہے. آپ جتنا کوشش کریں اپنا جو آپ کو ناگواری ہوئی ہے وہ سمجھ لیتا ہے. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ میری اس بیداری کی وجہ سے میں نے اپنی ماں کو تکلیف دی ہے، وہ اس احساس کمتری میں اتنا اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ کبھی وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. آپ جلدی کو فون حاج احمد کو کہ جگائے آگا کو میں نے فتویٰ لے لیا. وہ آغا نے کہا کہ وہ 80 سال کے ضعیف ہیں، سارے دنیا کی مرجعیت ان کے پاس ہے. ابھی تک وہ لکھتے رہے، بہت دقیق کام کیا انہوں نے فقہ میں. ابھی وہ ضعیف آدمی 80 سال کا سویا ہے، اب میں پھر ان کو کیسے اٹھاؤں. وہ پھر آپ جانتے ہیں پاکستان والے، تو وہ تھا کوئی فوجی افسر. اس نے تو دھمکی دینی شروع کر دی. اس نے کہا میں فلاں رینک کا آدمی بول رہا ہوں، میں آپ کو پتہ نہیں ہے میرا تعلق آرمی سے ہے، مجھے ابھی چاہیے فتویٰ. وہ اب اگر سامنے تو کھڑا ہوتا تو پھر فوجی جو کرتے ہیں وہ کرتا. بات فون پہ ہو رہی تھی، حاج احمد بھی تکڑا ہو گیا. اس آخر جی یہ کرتا رہو، میں اٹھانے تو کوئی نہیں. جب اس کو پتہ چلا کہ مسئلہ حل دھمکی سے نہیں ہوتا، اس نے حاج احمد نے کہا کہ اچھا ایک بات ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا مجھے بھی اکثر ان کے فتاویٰ کا پتہ ہے، کیونکہ میرے سامنے خط آتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں، لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں، میں پاس بیٹھا ہوتا ہوں تو 80 سال ہو گئے ان کے ساتھ مجھے، تو ممکن ہے جو آپ کا مسئلہ ہو مجھے وہ آتا ہو تو میں ابھی آپ کو بتا دوں گا. اگر نہ آتا ہوا تو فرسٹ ٹائم پوچھ سے سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا. اس وقت اس نے کہا کہ میں فلاں فوجی افسر ہوں، میری 18 سال کی بیٹی ہے، وہ ابھی 2 بجے یونیورسٹی سے واپس آئی ہے. میں نے اس کو کہا ہے کہ بیٹا اتنا لیٹ کیوں آئی ہو؟ اس نے مجھے کہا تجھے اتنی تمیز نہیں ہے کہ میں نے ماسٹر اور بی اے کر دیا تو مجھے پتہ نہیں ہے میں نے کس طرح خاموش بیٹھوں. کہتا ہے میں فوجی ہوں، اس وقت پسٹل میرے ہاتھ میں ہے، میں نے اس کی کن پٹی پہ رکھ کے بیٹھا ہوں، صرف برجردی کا میں مقلد ہوں.
ان سے یس کروانا ہے، میں نے اس کو شوٹ کرنا ہے۔ حاج احمد نے فرمایا کہ فتویٰ مجھے پتہ ہے، میں ابھی بتاتا ہوں، صبح ان سے بھی تصدیق کر لینا۔ یہ جو اس کی کان پٹی پہ رکھا ہوا ہے، یہ بسم اللہ کر کے اپنی کان پٹی پہ رکھ۔ یہ چھوٹی سی تیرے گھر میں اللہ نے امانت دی تھی، جس وقت اس کا ذہن معصوم تھا، تو نے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں افسر ہوں، اس کو پتہ ہے کس قسم کے لباس پہنائے، آج تک خبر نہیں لی۔ 18 سال تک تو نے نہیں دیکھا کہ وہ کہیں لیٹ ہوئی ہے، وہ لیٹ ہوتی 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 آج اس مرحلے پر ہے۔ یہ تجھے غصہ آ رہا ہے، اس کو یہاں پہنچانے والا تو ہے، وہ نہیں ہے۔ تو نے سمجھا ہے کہ بچوں کو کھانا اور پینا اور کپڑے لے کے دینا یہ کافی ہے؟ کھانا پینا تو جہاں تطہیر پلی ہے، آپ کو کل عرض کیا تھا نا، ہمارے سٹیجوں اور مجلسوں کا یعنی جو کنسیپٹ ہے وہ ہندوستان کے مشاعرے والا ہے۔ پڑھنے والے نے پڑھنا ہے، پتہ اس کو کوئی نہیں ہے، شبینہ پڑھنے والے کے لیے کدھر ہے، اور سننے والے نے یہ دل دینا ہے کہ وان بٹھیندا گیا یا دعا کے ہوندہ ہے دے مقابلے۔ بزرگ جانتے ہیں اسی معاشرے فلانا مونج کوٹ گیا ہے تو فلانا وان میں چندہ گیا ہے۔ اے یار میں نے خود اپنے گھر کے ایک بزرگ سے انہوں نے یہ آکے دونوں نام بتائے کہ وہ مونج کوٹ گیا ہے تو وہ وان میں چندہ گیا ہے۔ میں آکے وہ جیڑا جیت گیا ہے اس کے بڑے ہے، اس آکے او میں نے کوئی پتہ نہیں، شور بڑے سے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، خداوند عالم آپ کو اہل بیت کے صدقے میں دنیا میں عزت اور عظمت اور آخرت میں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرمائے۔ میں آؤں اپنے موضوع کی طرف۔ جو کل جملہ پڑھا تھا، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ معصوم کا جو فرمان آئے، قرآن کی جو آیت سامنے آئے، اس کو اس طرح لیا کریں، اس زاویے سے دیکھے کریں کہ اس میں میری کس مشکل کا حل موجود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر آدمی ہم میں سے مشکلات میں گرفتار ہے۔ خوشاب حال وہ جن کو اپنی مشکل کا پتہ ہے، ورنہ جو اہل عقلاء ہے وہ کہتے ہیں کہ آن کس کہ ندانت و ندانت کے ندانت در جہل مرکب ابد الدہر بماند۔ کچھ جاہل ایسے ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ میں جاہل ہوں، وہ کبھی عالم ہو جائیں گے، لیکن ایک جاہل ہے اور سمجھے اپنے آپ کو عالم بیٹھا ہے، یہ قیامت تک جاہل ہی مرے گا، یہ عالم نہیں